अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं शोबी के साथ। अपने तमाम ही देखने सुनने वालों को इंफॉर्मेटेड पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इमरान खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला और खैरियत से रहेंगे। और इस माह मुबारक के बाबरकत तमात बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम आपको बताएं कि एक माह मुबारक आया, रमज़ान मुबारक, और 1 2 3 4 करते एक अशरा रहमत जो है अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। जी हाँ, अल्लाह की रहमतों का ये खूबसूरत एक अशरा जिसका हर लम्हा एक रहमत बरस रही थी, अपने इख्तिताम को पहुंचा है और अब हम दाखिल हो चुके हैं अशरा मग़फ़िरत में। अच्छा, बड़ी खूबसूरत सी बात है ये और बड़ी मुख्तसर सी बात भी, मगर इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। करता है खुदा जब शहे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शकील मदनी और आप सुन रहे हैं FM 100 पर रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात अजमल शोबी के साथ। सरकार की बातें लफ्ज़ों में बयां कैसे हों। के बाद दोबारा हाजिर खिदमत एक तमाम देखने और सुनने वालों को अजमल खान शोबी की जानिब से अपनी टीम के साथ अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आज इंशाअल्लाह ताला हम 11वीं अफ्तारी मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला 12 मार्च सन 2025। बात हम कर रहे थे कि पहला अशरा रहमत अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और अब हम अशरे मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं। थोड़ा सा गौर करें कि रहमत के अशरे में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाज़िल हुई, वो रहमत वासा रहा। क्या हमने अपने तमाम अमल को देखते हुए थोड़ा सा गौर करें कि क्या हम वो सब चीज़ें हासिल कर चुके हैं, कर पाए हैं वो तमाम कुछ कि जो रब ताला ने हमारे लिए हुक्म दिया, हमें कहा, हमारे लिए फ़र्ज़ था, हमें करना चाहिए था। क्योंकि अगर हम रहमतें समेट चुके, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हम पर नाजिल हो चुकी, वो तमाम रहमतें बरकतें हमें मिल चुकी, तो फिर जब कहते हैं एक पुल हम क्रॉस कर चुके हैं खैरियत के साथ, आफियत के साथ, तो फिर दूसरा पुल जिसका लिंक उसी पुल से जुड़ा हुआ हो, वो इतना मुश्किल हो नहीं सकता। क्योंकि जब रहमतें हम समेट चुके हैं, जब अल्लाह की रहमतें ख़ास हम पर नाज़िल हो रही हैं और हो चुकी हैं, तो फिर मग़फ़िरत इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मग़फ़िरत आसान हो जाती है अगर हम रहमतें समेट चुके हैं और रहमतें नाज़िल हो रही हैं हमें। ऑस्लो नॉर्वे से हमें ज्वाइन किया है असलम शाहिद साहब ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान करीम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका। और माशाल्लाह आजकल आप हमें याद करते हैं, रेगुलर हमारे साथ होते हैं माशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए खुश रहें, सलामत रहें। कहते तमाम देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम असलम शाहिद की जानिब से। तो बात मैं कर रहा था कि हम जब रहमतें समेट चुके, अल्लाह की ख़ास रहमतें ख़ास हम पर नाजिल हो चुकी, उसकी ख़ास बरकतें हमें मिल रही हैं, मिल चुकी हैं, तो फिर मग़फ़िरत इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मगर बहरहाल मेहनत तो हमें करनी है, क्योंकि पहला पर्चा ज़रा आसान सा पर्चा होता है, उसके बाद दूसरा तीसरा जो पेपर होते हैं ना, फिर थोड़े ज़रा हार्ड हो रहे होते हैं। अब वो चीज़ें फिर ज़्यादा थोड़ा गहरी होती चली जाती हैं। इसी तरह ये पहला पेपर हमारा अशरे रहमत था जो गुज़र गया,
غور کریں اپنے اوپر کہ ہم نے کیسا گزارا, کیا کچھ ہم نے کیا, کیا کچھ ہم نے پایا اور کیا کچھ ہم نے گنوا دیا. جو ہمارے ہاتھوں میں آیا ہم نے ریت کی طرح اپنی مٹھی سے نکال دیا. ان تمام کا جب تجزیہ کر کے ہم اپنے آپ کو ایک جگہ دیکھیں گے تو عشر مغفرت میں بہت ساری تبدیلیاں ہمارے لیے آ جائیں گی. بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ ہم اپنے عمل کو آگے بہتر بنا سکیں گے. کیونکہ سوچنا اور کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل سوچنے میں یقیناً پلان ضرور ہے, آپ پلاننگ کرتے ہیں, ایک چیز ہم پیپر ورک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے قدم بڑھاتے ہیں, مگر بات آ جاتی ہے پریکٹیکل, فزیکلی آپ کون سا کام اب کرنے کے لیے تیار ہو چکے اور نکل پڑے ہیں, آپ کے قدم چل پڑے ہیں. تو بات وہاں جاتی ہے کہ سوچنا اور اس کے بعد اس کو آگے لے کر جانا, تک پہنچانا. یہ تھوڑا سا مسئلہ سوچنے میں کوئی وقت نہیں لگتا, ہم سوچتے ہیں اور کہتے ہیں. ویسے بات تو یہ بھی ہے کہ نیکی اگر ہم سوچ بھی لیتے ہیں, ابھی کی نہیں ہم نے, سوچ بھی لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عنایت کر دیتے ہیں کہ میرے بندے نے کم از کم ایک نیک کام کے لیے سوچا تو صحیح. انشاءاللہ جب اس نے سوچا ہے تو یہ کر بھی گزرے گا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ پلان ہے, پلان کریں, کم از کم ایک چیز کو سامنے طے تو کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے. ابھی 20 دن تقریباً ہمارے پاس باقی ہیں. ان 20 دنوں میں اگر ہم اپنے آپ کو دھیرے 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 اسٹیبلش کر لیں گے, تھوڑا مینٹین کر لیں گے, وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا, یقینا انسان ہے فوری طور پر ایک دم جو ہے وہ نہیں پلٹ سکتا, نہ اپنی راہیں جدا کر سکتا ہے, الگ نہیں ہو سکتا کبھی بھی, مگر کوشش وہ کرنے پر بہت کچھ کر سکتا ہے. کوشش اگر انسان کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے, صرف کوشش, کیونکہ کوشش کبھی ناکام نہیں ہوتی. کوشش کامیابی کا پہلا زینہ ہے. کیونکہ جو لوگ کوشش ہی نہیں کرتے, جو لوگ جستجو نہیں کرتے, وہ کبھی کامیابی تک پہنچتے نہیں ہیں. بیٹھے بٹھائے کامیابی کبھی نہیں ملتی, سوچنے سے کامیابی کبھی نہیں ملتی, عمل کرنے سے, پریکٹیکلی موو کرنے سے کامیابی ہمارے سامنے یا ہماری منزل ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھے ملی, اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص رحمتیں مجھ پر نازل کی, بہت کرم کیا اللہ تعالیٰ نے, اور یقیناً اس کا کرم ہے ہم پر. ہم شاید وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے, مگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ عنایت کر رہا ہے, یقیناً ہے. تو پھر اب عشر مغفرت, آج ایک پہلا دن عشر مغفرت کا مکمل ہونے کو ہے, مگر ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے, بہت قیمتی, ہر لمحہ بہت قیمتی ہے. ہر لمحے میں کوئی بھی لمحہ ہاتھ سے جانے نہ دیں, کم از کم اور کچھ نہیں, اپنے ذہن میں یہ تو سوچے کہ مجھے کرنا کیا ہے. بہتر طور پر اپنی پلاننگ جو ہے وہ اس کو اسٹارٹ کر دیں, شروع کر دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی عمل سے ہی بنتا ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے. دونوں چیزیں عمل ہی سے ملیں گی. سب کچھ کرنے, سوچنے بعد, پڑھنے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد پھر عملی طور پر جب ہم قدم بڑھائیں گے تو ان دونوں میں سے کسی ایک طرف ہمارا قدم جائے گا. اب برائی طرف جا رہا ہے یا برائی کی طرف جا رہا ہے, تو دونوں میں سے جس طرف بھی جائے گا اس کا اجر یا اس کا جواب یا اس کا رزلٹ ہمیں اسی صورت میں ملے گا جس طرح, جس سوچ کے ساتھ, جس عمل کے ساتھ ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے. توبہ کا ہے سامان اللہ کا مہمان, توبہ کا ہے سامان اللہ کا مہمان. رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان. میں ہوں نعت خواں محمد سلمان رضا گھانچی,
اور آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی ماہ رمضان. اور آج انشاءاللہ تعالی افطار کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلمان رضا کانچی، جن کی آواز آپ نے سنی، اور سینئر سلاخہ ہے ماشاء اللہ، ایک عرصے سے ہمارے ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیتے رہتے ہیں، مختلف ہمارے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں، محافل میں آپ سنتے رہتے ہوں گے ان کو. تو آج انشاءاللہ تعالی افطار کے بعد 7:15 سے لے کر 8 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلمان رضا کانچی صاحب، اور جمعے کو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب حاج محمد شاہد قادری صاحب. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اسی طرح چلے گا سلسلہ یہ. اور آج انشاءاللہ تعالی آپ سب اپنی اپنی 11ویں افطاری کو مکمل کرنے کے لیے کوششوں میں ہوں گے، تیاری میں ہوں گے. ہماری خواتین بہنیں مائیں ہمارے کچن میں ہوں گی یقیناً. آفس میں جہاں پر افطار ہوتے ہیں وہاں پر لوگ آفس میں اپنی تیاری میں لگے ہوں گے. سلسلہ سب جگہ افطار کا یہ وقت ہے کہ سب اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہوں گے، اور سب یقیناً ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے. ہم تمام ہی دوستوں کے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کی کوششوں میں، آپ کی محبتوں میں ہماری محبتیں بھی شامل ہیں انشاءاللہ تعالی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں دنیا کے ساتھ ساتھ. دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنا ہی لیتے ہیں جیسے کر کے، جو بھی کر کے، مگر بات یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کو بھی بہتر بنانا ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پر تو ہم آئے ہیں، ایک وقت پورا کریں گے، جانا تو بہرحال ہے، چاہے آج جائیں کل جائیں، پر کس لمحے چلے جائیں کچھ پتہ نہیں، مگر جانا بہرحق ہے. یہ حقیقت ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جانا ہے، تو ہم جائیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو وقت ہمیں دیا ہے ساتھ خرید کے گزرے، اور ہم اپنے آپ کو اس کی رضا کی خاطر بہتر سے بہتر بنا سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملیں گے افطار بریک کے بعد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، وقت افطار کو ہمارے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.